السلام علیکم یا علی مدد. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں. قیامت تک کے لیے میری اولاد چلی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کے. اور پھر یقین فرمائے جملے ہیں روایت کے، رسول اللہ جب یاد کرتے تھے نا تو فرماتے تھے این خدیجہ و این مثل خدیجہ. کہاں ہے دنیا میں خدیجہ اور کون ہوگی خدیجہ جیسی؟ کون ہوگی خدیجہ جیسی؟ میری قیامت تک کے لیے اولاد چلی. اور سامعین گرامی قدر، ام المومنین عائشہ سے ہی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو سرکار کی زندگی میں ہمارے گھر آتی تھی کبھی کبھی. اور جب وہ بڑھیا آتی تھی تو سرکار اس بڑھیا کا احترام کرتے تھے. اس بڑھیا کے بیٹھنے کے لیے رسول اللہ اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے. کبھی کبھی سرکار کے پاس کوئی آتا تھا نا ہدیہ اور تحفہ، تو رسول اللہ اس سے ایک حصہ نکال کے سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے تھے. کبھی جانور ذبح کرتے، گوشت فند ذبح کرتے، کوئی بکری ذبح کرتے، گوشت کا ایک حصہ نکال کے سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے. وہ چیز اصحاب میں، ازواج میں، اہل بیت میں بعد میں تقسیم ہوتی تھی، لیکن اس بڑھیا کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے. اور ایک دن جب وہ گھر آئی اور سرکار نے اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور اپنی حاجت جب اس کی پوری ہو گئی اور وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے؟ آپ اتنا اس کا خیال رکھتے ہیں اور اتنا احترام کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی. یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی. اور پھر فرمایا ان حسن العہد من الایمان، فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس محسنہ اسلام کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے. اس محسنہ اسلام کی سہیلیوں کا بھی. دوستو آپ اسی روایت سے ذرا غور فرمائیں کہ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ایک سہیلی کا اتنا احترام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں، خود خدیجہ کا مقام کیا؟ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ. ایک صلوات پڑھ دیں سارے بلند آواز. اور دوستو ذمہ داری سے روایت کر دوں، شب معراج جب سید الانبیاء سفر معراج سے پلٹنے لگے، جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے. جبرائیل کیا پیغام؟ عرض کیا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرا محبوب جب واپس زمین پہ جائیے گا خدیجہ کو میرے سلام کہیے گا. مفاتیح الجنان مسجد میں پڑی ہوگی بارگاہ میں، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا جو زیارت نامہ ہے اس زیارت نامے میں یہ جملہ درج ہے میرا سلام اس بی بی پر جس بی بی کو اللہ رب العزت نے سلام بھجوائے. اور پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے خدیجہ میرا سلام بھی قبول کر. جس بی بی کو خدا نے سلام بھجوائے، جس بی بی کو جبرائیل نے سلام بھجوائے. اور سامعین گرامی یہ عظمت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی. آپ زیارت وارثہ کو پڑھ لیں، آپ امام زادگان کی زیارت کو پڑھ لیں، آپ ائمہ اہل بیت کی زیارت کو پڑھ لیں. کسی امام معصوم اور کسی امام زادے کی بارگاہ میں وہ زیارت اور سلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات پہ صلوات نہ پڑھی جائے اور سلام نہ پڑھے. اور یہ عظمت ہے کہ ائمہ اہل بیت، ائمہ اطہار علیہم السلام مقام تعارف میں، مقام فخر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حوالہ دیتے تھے. آپ مولا حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ جو اتمام حجت تھا عاشور کے دن، اس خطبے کو اگر آپ پڑھیں تو لشکر یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تعارف میں جہاں یہ فرمایا تھا کہ
مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، اس وقت میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں ہے، میرے نانا رسول اللہ ہیں، اور لشکر یزید پہچانو میری نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ خطبہ جو دربار شام میں امام نے پڑھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ میرے آقا امام سجاد علیہ السلام ایک منزل پہ پہنچ کے فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انبأت بحسبی ونسبی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا آؤ میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ وہاں اپنے تعارف میں میرے مولا سجاد نے یزید کے دربار میں یہ کہا تھا، شام والو سنو میری نانی خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند، یہ عظمت ہے بی بی۔